محمد عارف منصری صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اسلام میں انصاف کو لے کر جو بھی کچھ کہا گیا ہے، اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو ظاہر طور پر جو دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں انہیں کنٹرول کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ناظرین نے اچھے طریقے سے سمجھا بھی ہوگا جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو ہے انصاف کا جو نظریہ ہے وہ بہت ہی اہم اور جامع تصور ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ اس میں نہ صرف قانونی اور عدالتی معاملات میں انصاف کی بات کی گئی ہے بلکہ اخلاقی، معاشی اور معاشرتی انصاف بھی شامل ہے۔ جب تک ہم اخلاقی، معاشی، معاشرتی انصاف کے لیے جدوجہد نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تک صحیح معنوں میں جو ہے نا انصاف کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں انصاف کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اس کے حق کے مطابق سلوک کیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ مثلاً قانونی انصاف یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، کسی کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہ کیا جائے، اونچ نیچ نہ دیکھا جائے، اپنا پرایا نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے۔ اور ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ تو یہ جب تک مساوات نہیں ہوگا، قانونی انصاف میں مساوات نہیں ہوگا، اس وقت تک عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں ہی صرف اور صرف عدالتی معاملات کو لے کر اور حکومت پر ہی توقع کر کے بیٹھ جانا کہ ہمیں عدالتوں سے تو انصاف ملے، لیکن ہماری اپنی نجی زندگی میں وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو اور اس میں ہم عدل اور انصاف کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہ کریں تو یہ خود کے ساتھ ظلم ہوگا، معاشرے کے ساتھ ظلم ہوگا، سماج کے ساتھ ظلم ہوگا، اور ایک ہم جو عدل و انصاف کے علمبردار کی حیثیت سے نعرہ لگانے والے ہیں، یہ ایک محض ایک فریب ہوگا۔ اخلاقی انصاف یہ ہے کہ ہر انسان اپنے قول و فعل میں سچا ہو اور ایسا دیانتدار ہو کہ کسی کے ساتھ دھوکہ، فریب وغیرہ نہ کرے۔ تو یہ جب تک یہ اخلاقی انصاف کا تحقق نہیں ہوگا اور یہ ایک فرد سے تعلق رکھتا ہے اور فرد ہی سے جو ہے افراد ہیں اور افراد سے ہی سماج تیار ہوتا ہے۔ جب ہم اس لیول سے شروع کرتے ہیں عدل اور انصاف کے نظریے کو تو انشاءاللہ تعالی ایک بڑے پیمانے پر ایک انقلاب آتا ہے۔ یوں ہی معاشی انصاف کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے معاشی انصاف کی طرف توجہ نہ کی، اب معاشی انصاف کیا ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم ایسی منصفانہ طور پر ہو کہ کسی کو بھی بھوک اور افلاس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو معاشی طور پر بھی ہمیں جو ہے نا غور و فکر رکھنا ہوگا اور اس توازن کو برقرار رکھنا ہوگا تاکہ کسی کے ساتھ جو ہے ظلم نہ ہو، کیونکہ عدل اور انصاف کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو اس کے ساتھ اسی کے انداز میں اس کا سلوک کیا جائے۔ یوں ہی معاشرتی انصاف بھی جو ہے نا لازمی اور ضروری ہے۔ معاشرے میں ہر شخص کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا بالکل، اور بہت اہم آپ نے کہا کہ ہمیں صرف حکومت پر ہی ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود سے بھی انصاف کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ بھلے ہی آپ کا کوئی رشتہ ہو یا پھر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ورک پلیس ہو، تو انصاف کے ساتھ ہی ہمیں کوئی بھی قدم ہوتا ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ محمد عارف منصری صاحب، قانون کی نظر میں کیا سب برابر ہوتے ہیں یا اسلام میں کسی کو قانون سے الگ بھی رکھا گیا ہے؟ یہ بھی جاننا چاہیں گے۔ جیسا کہ پہلے ہی بتایا کہ جو ہے انصاف کا، عدل کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کو اور قرآن اور احادیث کے احکامات کو اپنی روح کے اندر جو ہے اس کو سمونے کی کوشش نہ کریں۔ اور قانون جو ہے، قانون کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی نظر میں، قانون کی نظر میں ہر ایک برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کرو۔
تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بین الناس کہا ہے، لوگوں کے درمیان میں کہا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے درمیان میں، خاص طبقے کے درمیان میں، پوری انسانیت کے درمیان میں. جب اللہ رب العزت نے اگر آپ کو حاکم بنایا ہے اور آپ کو یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اس لیے کہ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے جس کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے نے روئے زمین پر بسنے والی سبھی مخلوق کے ساتھ عادلانہ و منصفانہ برتاؤ پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے حکام، اے لوگوں جن کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، یہ مقام اور منصب عطا کیا ہے کہ تم عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکو، تو تمہارے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے. کل قیامت کا دن جو ہوگا وہ دن بھی تمہارے لیے سرخروئی کا دن ہوگا. اور ایک امتیازی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنے پرائے کے بھید بھاؤ کے بغیر اور صرف انصاف اور ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے، ظالم اور مظلوم کو اپنے نگاہ میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو نور کا منبر عطا فرمائے گا. تو ایک مثال سے سمجھانا چاہیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، اور اچانک ایک مدعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایک مسئلہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی سے، اے ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر ہلکی سی شکن آتی ہے، اور دونوں کا مسئلہ سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو مدعی تھا اس کا دعویٰ جھوٹ نکلتا ہے، اور فیصلہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن، اے علی، جب میں نے تم کو اس مدعی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کہا تو آپ کے چہرے پہ شکن آ گئی، کیا آپ کو اس کے برابر کھڑے ہونے میں تکلف محسوس ہوا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اے عمر، میں مدعی کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے میرے شکن نہیں آئی، مجھے بے چینی نہیں ہوئی، بلکہ اس بات پر بے چینی ہوئی کہ آپ نے مجھ کو ابو الحسن کہہ کے پکارا، ابو الحسن کہہ کے پکارا، اور یہ ایک خاص تعلق کا اظہار تھا. اگر مدعی کے دل میں اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال ہو جاتا کہ حاکم کے سامنے جو ہے ہمارے لیے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش آپسی تعلقات کا مسئلہ ہے، تو یہ ہمارے انصاف کے ساتھ ایک دھبا ہوتا. لہذا جو ہے قانون جو ہے وہ اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا ہے، بالکل نہیں دیکھتا ہے. اور یہ تمام ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سب کو ایک برابر رکھا گیا ہے قانون کے پیمانے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، اور آج تمام ملکوں میں اتنے زیادہ سخت قانون نہیں ہے، کیا اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ جو کرائم کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں، اس میں سخت ہونا بہت زیادہ ضروری یہاں پر ہو جاتا ہے، اور جو چیز اسلام میں بھی کہی گئی ہے، یہ وجہ اس کے پیچھے ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں اتنا زیادہ گناہ لوگ کر رہے ہیں اور اتنی آسانی سے گناہ کر کے آزادی کے ساتھ وہ گھومتے رہتے ہیں. کیا ایک بڑی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے؟ جو ہے عالمی سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور جیسا کہ بھی ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے بتایا کہ اپنا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرے کی گرفت کی جاتی ہے. تو آج جو ہے عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی جو ہے عدل کا، انصاف کا تحقق نہیں ہو پا رہا ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ اور اعتماد حکومتوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے جو کارکنان ہیں اور عدلیہ میں جو لوگ ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے اندر عدل اور انصاف کی کمی پائی جا رہی ہے. اور اگر عدلیہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ اگر وہ منصف مزاج ہیں اور وہ عدل و انصاف سے کام کرنے والے ہیں اور ذمہ داری سے، ظالم کو ظلم کا حساب دینا ہی ہوگا اور مظلوم کو جو ہے وہ
इंसाफ मिलकर ही रहेगा। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, जिस वक्त मसनद खिलाफत पर बैठे थे, कि तुम में से जो ताकतवर है वो जो है वो जब तक तुम में से जो पसमानदगी में मुब्तला है, जो कमजोर है, वो मेरे नजदीक ताकतवर है, मैं उसका हक जरूर दिलवाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी, मौला अली, खुलफाए राशिदीन की जो जिंदगियां हैं, और ये अदल इंसाफ से भरी हुई जिंदगियां हैं। और यहाँ पर हमें आवाम से ये इल्तिजा है, और अपने लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो बार बार सवाल आ रहा है कि अदालत में चक्कर लगाने पड़ते हैं, उलमा इकराम की बात नहीं सुनते हैं, उलमा इकराम हर मौके पर उलमा की जरूरत होती है, लेकिन जब मसला आ जाता है किसी फैसले की तो उलमा इकराम की तरफ रुजू नहीं करते हैं, और या रुजू कर भी लिया तो मानते नहीं है, मुनाफिक मुसलमान की तरह। तो यहाँ पर हमें बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस की तालीमात की जरूरत है। हमें ये समझना होगा और समझाना होगा कि अगर हमने आपसी मामलात को अपने घर के अंदर, अपने चार दीवारी के अंदर उलमा इकराम के दरमियान शरई कानून के मुताबिक अगर हमने हल कर लिया, तो इस सूरत में जो मुकदमा जीतता है वो भी जीता और जो हारा वो भी जीता। बिल्कुल। वजह ये है कि जो जीता है उसके अपने दलाल है, वो हक पर था, वो बिल्कुल। मजलूम देखिए, था, दोनों की ही बात यहाँ पर मानी जाएगी जब समझौता होगा, तो इसी वजह से किसी को कोई दिक्कत भी पेश नहीं आएगी। बहुत अहम है कि आपसी सूझबूझ से ही मामले को सुलझा लेना चाहिए।